يا مرحبا زين الشهور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر. اما بعد، میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت کس لیے ہے؟ اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اسی عشرے میں وہ رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر یعنی باعزت اور خیر و برکت والی رات میں اتارا. اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک. شب قدر. شب قدر کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی عزت والی رات کے ہیں، اور محاورے میں رمضان شریف کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں سے ایک رات کو کہتے ہیں، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس کی بزرگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس صورت کا شان نزول حافظ ابن کثیر میں لکھتے ہیں، اور ابن ابی حاتم بھی لکھتے ہیں. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا ذکر کیا، یا کہہ دیجئے 4 مجاہدوں کا ذکر کیا، جنہوں نے 80 سال تک خدا کی عبادت کی تھی. ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی. اللہ اکبر. 80 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے اور 1 منٹ بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. جب نبی علیہ السلام نے ان 4 عابدوں یا 4 مجاہدوں کا ذکر کیا تو اس سے صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جماعت نے، آپ کے صحابہ نے ان مجاہدوں کی عبادت پر تعجب کیا ہے اور حیران ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی افضل چیز جو ہے نازل فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ افضل ہے اس سے جس پر آپ نے اور آپ کے اصحاب نے تعجب کیا ہے. یعنی ایک ایسی آپ کے اوپر اس سے بھی افضل چیز اللہ نے نازل فرمائی ہے جس پر آپ تعجب کر رہے ہیں کہ ان 4 عابدوں نے یا 4 مجاہدوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور کبھی بھی 1 منٹ 1 لمحہ بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کیا. تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر آپ اور آپ کے صحابہ تعجب کر رہے ہیں، اس سے بھی افضل اللہ تعالیٰ نے ایک چیز نازل فرمائی ہے، اور وہ ہے یہ سورت. نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو
صحابہ نے بھی جب یہ صورت سنی کہ ایک رات کی عبادت جو ہے، یعنی لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقتاً بد نصیب ہے، بد قسمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری شریف۔ جو شب قدر میں، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمانداری، نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے، اس کے اگلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو ساتھ لے کر زمین پر اتریں۔ چنانچہ وہ اور ان کے ساتھ فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 بازو ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل کے 600 بازو ہیں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرشتے جو ہیں اسی رات میں اترتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور اترتے ہیں، جو پھر یہ زمین پہ آ کر ہر ایک نمازیوں اور عبادت کرنے والوں، ذکر الہی کرنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صبح صادق تک رہتے ہیں۔ صبح ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سب کو چلنے کا حکم کرتے ہیں۔ صبح ہونے کے بعد حضرت جبریل تمام فرشتوں کو کہتے ہیں چلو اب اوپر چلو، تو یہ فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نظر رحمت سے دیکھ کر اس رات میں معاف کر دیا ہے، اللہ اکبر، یعنی لیلۃ القدر کی رات میں، سوائے 4 آدمیوں کے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ 4 آدمی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک شراب پینے والا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا رشتے توڑنے والا یعنی قطع رحمی کرنے والا، اور چوتھا کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ دیکھیے حدیث بحیقی اور ترغیب۔ تو محترم ماں اور عزیز بہنوں، اس مقدس رات کو ہم سب کو چاہیے غنیمت سمجھ کر اس مقدس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں نیک نیتی، خضوع اور خشوع کے ساتھ عبادت الہی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل و تکبیر کریں، اور توبہ استغفار میں رات بھر مشغول رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری ہفتے کے اندر عبادت کرنے میں اتنی کوشش کرتے تھے کہ اور دنوں میں اتنی کوشش نہیں کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی 20 راتوں میں 20 دنوں میں سوتے بھی تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، بیویوں کے ساتھ بھی رہتے تھے، لیکن جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو آپ بیویوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بیوی نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 11 بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب آخری عشرہ آ جاتا تو آپ کمر بستہ ہو کر رات کو جاگنے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کام کے لیے جگاتے تھے، رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آخری عشرے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیتے تھے،
اپنا اظہار کس لیتے تھے اور اپنی راتوں کو زندہ کرنے کے لیے آپ تو دائماً اعتکاف کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ظاہر بات ہے جب اعتکاف کرتے تھے تو اپنی بیویاں، اپنی مصروفیات، اپنی سب چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم لیلۃ القدر کی راتوں میں کتنی عبادت کرتے ہیں. ہمارا معمول کیا ہے؟ ہمارا جو معمول ہے شروع سے جو چل رہا ہے کہ ہم ان آخری راتوں میں چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں اس آخری عشرے میں ہم بہت ہی زیادہ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، شاپنگ کرنے میں اور عید کی تیاری کرنے میں، لوگوں سے ملنے ملانے کی تیاریاں کرنے میں، اپنے گھر کو سیٹ کرنے میں، اور ہم کیا کیا نہیں کرتے. مصروف ہو جاتے ہیں بال بچوں کے لیے، خریداری کرنے کے لیے. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، سب سے اچھی بات اور سب سے اچھا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ رمضان شریف سے پہلے شعبان کے مہینے میں ساری شاپنگ کر لیا کیجیے اور اس رمضان کے مہینے میں بالکل فارغ البال ہو کر اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارا کیجیے. خدا کی قسم، ان دنوں سے، ان راتوں سے بڑھ کر کوئی بڑی رات نہیں، کوئی افضل رات نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، جو فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بہتر پورے سال میں کوئی دن نہیں ہے، اور ان 5 راتوں سے بہتر کوئی رات نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا تھا. سبحان اللہ. پورا قرآن ایک ہی دفعہ نہیں اترا، یہ سب کو معلوم ہے. قرآن مجید بیت العزہ میں آسمان اول پر اتارا گیا اور پھر وہاں سے جب جب ضرورت پڑتی گئی جبریل لے کر دنیا میں آتے رہے. سبحان اللہ. تو میری محترم ماں اور بہنوں، وہ کامیاب ہے. ہم سب کامیابی چاہتے ہیں. کون چاہتا ہے کہ میں کامیاب نہ ہوں؟ ہم دنیا میں اس کو کامیاب سمجھتے ہیں جو ملیونیر ہے، جو کروڑ پتی ہے، جو مالدار ہے، جو بیٹوں کا باپ ہے، بیٹوں کی ماں ہے، جو حسن و جمال والی ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ کوٹھیاں، بنگلے اور دولت ہے. ہم ان کو کامیاب سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ وہ جو اس لیلۃ القدر کی رات کو پالے اور اس لیلۃ القدر کی رات میں اللہ اس کو معاف کر دے، بخش دے. اللہ اکبر. دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنی فکر تھی، حالانکہ یہ ام المومنین میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، قربان جاؤں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ اے میرے نبی، عائشہ جو ہیں وہ تمہاری دنیا میں بھی بیوی ہیں اور جنت میں بھی تمہاری بیوی ہوں گی. اللہ اکبر. ان کو جنت کی بشارت تمہارے اور میرے نبی نے دے دی تھی، لیکن پھر بھی راتوں کو عبادت کیا کرتی تھیں، پھر بھی پریشان رہتی تھیں، روتی تھیں، اور نبی علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس رات کو پاؤں، یعنی لیلۃ القدر کی رات کو اگر میں پاؤں تو کیا پڑھوں؟ تو تمہارے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس دعا کو پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ اکبر. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست رکھتا ہے. فاعف عنی، اللہ تو مجھ کو معاف کر دے. تو ان کا یہ حال تھا جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، لیکن ہم کو تو کسی نے بھی جنت کی بشارت نہیں دی. کیا مجھ کو اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ جو یہ روزے رکھ رہے ہیں، میں جو یہ نمازیں، یہ تہجد، یہ قیام اللیل پڑھ رہی ہوں، تو کیا میری عبادت قبول ہو رہی ہے؟ کیا مجھ کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے؟ کیا مجھ کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ آپ جنتی ہو؟ نہیں. جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی وہ بھی تڑپتی تھی کہ اللہ جی مجھ کو معاف کر دے. راتوں کو اندھیروں میں
بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر روتی تھی. ایک دفعہ نبی علیہ السلام گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عائشہ رو رہی ہیں. پوچھتے ہیں ماں یبکی کی یا عائشہ، اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو عائشہ نے کیا کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا میری اور آپ کی امی جان کیا جواب دیتی ہیں، ذکرت النار فبکیت، یا رسول اللہ میں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا تو مجھے رونا آ گیا. اللہ اکبر. میں اور آپ کبھی جہنم کی آگ کو یاد کر کے روئے ہیں، یا جنت کو پانے کی خوشی میں روئے ہیں، اللہ سے درخواست کی ہے؟ ہمارے روزے جو پہلے گزر گئے 20 دن کے، کسی کو نہیں معلوم کہ کس طرح کے گزرے ہیں اور کیا عبادت میں نے کی ہے اور میری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں. انشاءاللہ اللہ سے ہم اچھی تو امید رکھتے ہیں کہ ہماری عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لی ہوگی اور کر رہا ہوگا. لیکن اگر میں نے غفلت میں دن گزارے ہیں اور میں کوئی عبادت نہیں کر سکی تو پھر 20 دن جو چلے گئے، اب یہ جو آخری ہیں دن، ان میں تو میں عبادت کر لوں، اپنے آپ کو فارغ کر لوں دنیا کے کاموں سے، جھنجھٹوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، اور ان سب کو چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر لوں اور تلاش کروں اس لیلۃ القدر کی رات کو. اللہ اکبر. کون سی لیلۃ القدر ہے؟ کیا کسی کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ معلوم ہے کہ یہ رات کب آتی ہے؟ اس کے بارے میں میری ماں اور بہنوں کافی حدیثیں اللہ کے رسول سے آتی ہیں، جس میں سے میں صرف ایک ہی آپ کے سامنے بیان کروں گی. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے درمیانے عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے. چنانچہ جب 21ویں رات آتی تو آپ اور آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنے والے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. پھر ایک مرتبہ جب اسی طرح 21ویں رات آئی تو آپ اعتکاف میں ہی رہے اور آپ نے لوگوں سے فرمایا اور انہیں جو کچھ اللہ نے چاہا احکامات دیے. فرمایا میں یہ درمیانہ عشرہ اعتکاف میں گزارتا تھا، یعنی 30 دن میں سے 10 دن پہلے چھوڑ کر درمیانے عشرے میں اعتکاف میں گزارتا تھا. پھر مجھے یہ مناسب لگا کہ میں یہ آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھوں. پہلے آپ رمضان کے پہلے 10 دنوں میں بیٹھے، پھر آپ نے درمیانی عشرے میں بیٹھے، اور پھر آپ نے فرمایا یہ آخری عشرہ اعتکاف میں مجھے یہ اچھا لگا کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں. لہذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف میں تھا وہ اپنے اعتکاف ہی میں رہے، اور مجھے یہ رات لیلۃ القدر خواب میں دکھلائی گئی تھی، پھر وہ مجھے بھلا دی گئی. لہذا اب تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور اس کی طاق راتوں میں اسے پانے کی کوشش کرو. اور میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. چنانچہ اس 21ویں رات میں تیز بارش ہوئی، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز پر چھت سے پانی کے قطرے گرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت نماز سے فارغ ہوئے تو میری آنکھوں نے دیکھا، صحابی کہتے ہیں حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کے آثار لگے ہوئے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی. بخاری و مسلم میں دیکھیے. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے لیے اس مبارک رات کی تعین کر دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا کہ یہ رات جو ہے 21ویں رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے. لیکن پھر نبی علیہ السلام کو یہ بھلا دی گئی. اس کا سبب ایک اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے آنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں کسی بات پر جھگڑا کر رہے ہیں. اسی دوران نبی علیہ السلام کے ذہن سے اس رات کا تعین جو تھا، اس رات کا جو بتایا گیا تھا، اس کا علم جو ہے وہ بھلا دیا گیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، نبی علیہ السلام ان میں صلح کرانے لگے تو دماغ سے نکل گیا
اور بھلا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا گیا کہ وہ کون سی رات تھی۔ تو شاید اس رات کے بلائے جانے میں حکمت یہ ہو کہ اللہ کے بندے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس رات کو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، واللہ عالم۔ اسی طرح میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشر کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں آتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سال جب نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشر کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، یہ مبارک رات 21ویں رات میں آئی تھی۔ اسی طرح اس حدیث سے لیلۃ القدر کی ایک نشانی بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے بارش کا نازل ہونا۔ یہ نشانی ایک اور حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها وارانی صبحها اسجد فی ماء وطین، مجھے لیلۃ القدر دکھلائی گئی، پھر مجھے بھلا دی گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 23ویں رات میں ہم پر بارش نازل ہوئی، اور جب نبی علیہ السلام ہمیں نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ دیکھیے مسلم شریف۔ تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، بہت سو نے کہا کہ 21ویں رات ہے، اور بہت سے کہتے ہیں 23ویں رات ہے، اور حدیث سے کہیں پر اخذ کیا جاتا ہے کہ 27ویں رات ہے لیلۃ القدر۔ تو ان ساری اس موضوع پر تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش آخری عشر کی تمام طاق راتوں میں کرنا چاہیے، 5 راتوں میں کرنا چاہیے، اور ان راتوں میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 21، پھر 23، 25، 27 اور 29۔ ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں، اور اس رات کو پانے کی کوشش کریں کہ اگر اس رات میں ہماری بخشش نہیں ہوئی تو ہم جیسا محروم کوئی بھی نہیں۔ اس رات میں اگر نہیں بخشے گئے تو ہم جیسا محروم کوئی بھی نہیں۔ اللہ ہم کو محروموں میں سے نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم سب کو آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور پروردگار عالم ہم سب مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں سے یہ وبا، یہ بلا جو آج پھر رہی ہے، اور لوگ مسلمان یا غیر مسلمان تمام دنیا پریشان ہے، اللہ اس وبا کو دور کر دے۔ اللہ اس رمضان المبارک میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم سے جو پچھلی غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو عفو غفور ہے، اللہ تو معافی کو دوست رکھتا ہے، تو الرحمن الرحیم ہے، تو مہربانیاں کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں پر، ہماری گندگیوں پر، ہماری بے راہ رویوں پر ہم کو مت پکڑ۔ اللہ تیرے آگے رو کر گر گڑا کر دعا کرتے ہیں لیلۃ القدر کی بخشش سے لیلۃ القدر ہم کو عطا فرما دینا۔ اللہ لیلۃ القدر کی رات ہم کو قبولیت کے ذریعے عطا فرما دینا، اور ہم کو محروم نہ کرنا، محروموں میں سے مت کرنا۔ رب العالمین گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تو ہم کو معاف کر دے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، بہت اچھا موقع ہے، جھک جائیے، اللہ کے آگے روئیے اور گڑ گڑائیے، اور ساری دنیا سے،
سب سے منہ موڑ کر ساری چیزوں کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک کر اللہ کی طرف بیٹھ جائیے، اللہ سے لو لگا لیجئے۔ خدا کی قسم ان راتوں سے زیادہ افضل کوئی رات نہیں۔ اگر اس میں ہم محروم ہو گئے تو ہم کامیاب نہیں بلکہ نامراد ہیں، ناکام ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ناکام اور نامراد نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ آج میری جتنی بھی مائیں اور بہنیں جو بھی میری اس آواز کو سن رہا ہے، اللہ مجھ کو بھی اور آپ سب کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یا رب العالمین ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اللہم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب امہاتنا وابنائنا وبناتنا وأهلينا من النار يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔